صدائے اذان کی گونج اور جمعۃ المبارک کا روح پرور نظارہ۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی، ممبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لٹکائی گئیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہی نمازیں پڑھی جانے لگی اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذانیں کی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعہ کا دن جو نماز جمعہ ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ اور رتبہ کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے عیاں تھا اور دلوں پر رکت طاری تھی۔ اذان کے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابن المعلیٰ محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف ممبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش دیوار کی طرح ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل ہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصیٰ کی بنا سے شروع کر کے اس کے فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور انحصار کے ساتھ بیان کیا اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کے لیے دعا کی اور ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان پر ختم کیا۔ ان مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والے جمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس ہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ جمعہ اس مسجد اقصیٰ میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جماعت اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے، ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل و رسوا ہو کر اسے چھوڑا، اور انشاءاللہ ہر ظالم غاصب کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پہ گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے۔ بیت المقدس میں فتح کے بعد شکرانے کے آنسو اور ہچکیاں۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایما سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجاح واعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوش الحانی اور طلاقت لسانی سے خوف و رجا، سیادت و سعادت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر واعظ کہا کہ سامعین ڈاریں مار مار کر روئے، سب پر عجیب حالت طاری ہو گئی اور بعد ازاں سب نے سلطان کی دوام نصرت کے واسطے دعائیں مانگی۔ سلطان نور الدین کا بنایا ہوا ممبر محراب بیت المقدس کی زینت بنتا ہے۔ اس روز جس ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی ممبر تھا۔ سلطان نور الدین کا ممبر اس کے بعد وہاں لا کر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعے سے 30 برس پیشتر بیت المقدس کی عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے ایک عالی شان ممبر جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے صناعوں کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کے بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنے خزانے میں محفوظ رکھا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اسے اس کے محراب کی زینت بنا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گا۔ مگر سلطان مرحوم کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور ممبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصیٰ کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حسد کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیا فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات اور اکمنائے متربکہ اور دوسرے کوائف میں تبدیلیاں اور درستیاں کی گئی۔